ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے سرکار کی سیرت میں کیا ہمارے لیے کشش ہے؟ جناب میں امام حسن کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے کرداروں میں ہر کردار عظمت مآب ہے اور عظیمت مآب ہے، لیکن جو چیز امت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسوہ ہے وہ ان کا ایثار ہے، ٹھیک، قربانی ان کی قربانی اور ایثار ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے، جو لوگ نہیں کرتے، یعنی کہ اقتدار کی قربانی دے دی، ہاں جی جی تخت کی قربانی دے دی۔ جی تخت کی قربانی دے دی، ساری چیزیں۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ نحلت لہذا الکبیر السؤددی و جرأتی، میں نبوت کی جو جرأت اور سرداری کی پگ ہے وہ میں حضرت امام حسن کے سر پر رکھ رہا ہوں۔ کوئی اعتماد تو نبوت کو تھا، جس بنیاد پر اتنا بڑا ٹائٹل دے دیا، اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہو سکتا ہے؟ جرأت، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا، اور نبوی جرأت، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جس حالات کے ساتھ نبرد آزما ہو کر، جس استقامت کے ساتھ، جس شرافت کے ساتھ، جس دل بستگی کے ساتھ یہ کردار دیا ہے، یہ انہی کا حصہ تھا، ٹھیک ہے۔ چلیں یہاں میں ایک ضمناً بات عرض کرتا جاؤں، ہمارے اہل سنت کے ہاں ایک مذہب ہے بڑا پختہ کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اپنے دور میں تمام لوگوں سے افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ٹھیک، اور صدیوں سے بڑا پکا عقیدہ ہے، لوہے لیک۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء کہتے ہیں۔ فضیلت یا افضلیت جو ہے وہ ایک دینی شرافت ہے، حرمت ہے، ٹائٹل ہے، لیکن وہ راہ جاتے ہوئے نہیں، حرمت کردار کی عظمت میں ہے۔ صحیح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام کہا ہے نا، لیکن اس سے پہلے مقدمہ امامت سے گزارا ہے۔ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، ہے نا۔ یس، تو ایسا ہی یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اس عظمت سے گزرے ہیں، یعنی یہ امام حسن کے ساتھ بعد امام حسین کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے وقت کا ابراہیم کا بھی کردار دے رہے ہیں اور اسماعیل کا بھی کردار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ان کرداروں کو، ان اعجازات کو انہوں نے تازہ کیا ہے جو پہلے ہوتے رہے ہیں، ذبح عظیم کا ٹائٹل رکھنے والے۔ اب جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ان پر اعتماد فرمایا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں، میں خود سنی ہوں اور بڑا دبا کے بریلوی ہوں، لیکن اندھا نہیں ہوں، اللہ نے شعور دیا ہے اور علم اور حکمت ان کے قدموں کی خیرات میں دی ہے۔ اگر یہ ٹائٹل، یہ تسلسل مان لیا جائے کہ جو پہلا خلیفہ ہے وہ سب سے افضل ہے، تو گویا خلافت پر جو بھی شخص متمکن ہوتا ہے، نہایت شاندار بات کر رہے ہیں آپ، ہاں جی، خلافت پر جو بھی متمکن ہوتا ہے وہ افضل ہے، وہ اپنوں سے، اپنے دور کے لوگوں سے افضل ترین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ قاعدہ مان لیا جائے تو مجھے بتایا جائے کہ معاویہ کے اندر وہ کون سی ایسی فضیلت تھی، کس کردار کی بنیاد پر تھی کہ وہ تمام اکابر صحابہ سے افضل ہو گیا؟ تمام جو اس وقت میں بڑے بڑے اکابر اجلہ صحابہ موجود تھے، اور پھر اہل بیت بھی موجود تھے۔ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، اور یہ مولوی جو ہیں نا ذہنی شودے ہیں، ان کو حرمتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یزید آ گیا ہے، اس کے دور میں بھی یہ صحابہ تھے، اس کا مطلب ہے کہ یزید ملعون جیسا بھی اصحاب رسول سے افضل ہے۔ حسین جیسا صحابی، ہاں حسین جیسا تو چلو وہ تو ان کا مد مقابل تھا، بڑی عمر کے، بڑے قد والے، بڑے علم و فضل والے اور بڑی خدمات والے، بدر سے لے کر حنین تک، بلکہ تبوک تک کردار دینے والے، تن من دن قربان کرنے والے، جہاں فضیلتیں ایک تسلسل پذیر ہوتی ہیں رویوں کی حرمت کے اندر۔ مجھے بتایا جائے کہ یزید کا رویہ کیا تھا، یہ مانے مولویت، خاص کر میرے بریلوی بھائی مانے کہ یزید اپنے دور میں اس وقت کے تمام صحابہ اور امہات المومنین سے افضل ہے، پھر ہم مانیں گے کہ جناب والا ابوبکر صدیق بھی افضل ہے۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ڈرامے بازیاں ہیں، مولویوں کی جوڑ توڑ ہے، آفرین آفرین ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی پہ میں اینڈ کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، اللہ آپ کو یہ دیکھو نا قرآن کریم کے خلاف ہے،
کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں، پہلے نبی ہیں، ساری مخلوق کے یعنی انسانیت کے وہ باپ ہیں، بڑی فضیلت ہے، مسجود ملائکہ ہیں، لیکن سید المرسلین سے افضل تو کیوں نہیں؟ ہاں نہیں ہے. نہیں نا، نہیں. مولویوں کی کھوپڑی الٹی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ چمگادڑ نہیں ہوتا، کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا ہے. وہ روشنی جیسے میں، جیسے چمگادڑ میں نے دیکھا ہے نا، ہاں شاید ہی کسی نے دیکھا. ہاں، وہ دن کو روشنی میں چلتا نہیں ہے، اچھا. اندھا ہو جاتا ہے، ہاں. اور رات کو چلتا ہے. جس وقت وہ سوتا ہے نا رات کو تو الٹا لٹک کے. یس. اس طرح ان ملاؤں کی کھوپڑی الٹی ہے بیچاروں کی، انہیں نہ نصوص کا احترام. یہ سیدھی ہو سکتی. سیدھی ہاں عاصم منیر کر سکتے ہیں، تو انہیں کہے نا ان سیدھی کر دیں پلیز. عاصم منیر کر سکتے ہیں، جنرل صاحب کر سکتے ہیں، اور ان کو کوئی ملکوتی فرشتہ بھی نہیں بات سمجھا سکتا. یہ اس قدر آگے جا چکے ہیں. بہت اچھے. ناظرین و سامعین، بہت عمدہ گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے. شدید بارشوں کی وجہ سے امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گیا ہے. یہ نقوی البخاری سادات عظام کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے. اب ہم اسی مقام پر جو شیعہ سنی مریدین کے لیے مشترکہ درسگاہ ہے خیمہ علی اکبر بنانے جا رہے ہیں، جس کا نیا ڈیزائن کراچی کے آرکیٹیکٹ علی تراب صاحب نے بنایا ہے، اور جس کا الیکٹریکل ورک جہلم سے انجینئر سید رضا حسن نقوی کر رہے ہیں. امام بارگاہ کی ساری کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور تعمیر کا آغاز بھی ہو چکا ہے. عاشقان ہم شکل پیغمبر علیہ السلام سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آپ چاہیں تو میٹیریل خرید کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو رقم بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0324 430 5589. گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری. آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے. اس کی پائی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی. آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ جی آپ ہمارے ہاں گئے تھے، مجلس پڑھی تھی آپ نے، یہاں ایسے ہی. اسی امام بارگاہ میں، وہ Yes, گر گیا. جی اب اس جگہ ہم ایک تعمیر کر رہے ہیں، ماشاء اللہ، اس کا نام میں نے رکھا ہے خیمہ علی اکبر. بس سبحان اللہ. اس کا جو نقشہ، نیا نقشہ ہے، ہاں. آرکیٹیکٹ جو ہے وہ تراب صاحب ہیں کراچی کے. اچھا ماشاء انہوں اللہ. نے بنایا ہے نظر اللہ نیاز حسین، واہ 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 بنا کے دے دیا، واہ واہ. ڈرائنگ بنا دی، 3D ماڈل بنا دیا. اب ایک تو اس کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ پروردگار یہ ہے ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے. اور میں اپنے سامعین سے اپیل کروں گا کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہ ٹائٹل انشاءاللہ حسن آپ کو بھیجے گا، سب کو دنیا میں جا رہا ہے. یہ پروردگار ہماری مدد فرمائے اور شہزادے کا یہ خیمہ تعمیر ہو جائے. یہ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے کومنٹس میں لوگ جائیں جی ہاں. اور اپنے کومنٹس لکھنا یا بتانا نہ بھولیں. ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح سن رہے ہیں، آپ کے خیالات کیا ہیں، بالکل ایسے آپ کے ہی. عقائد ہاں. کیا ہیں، اور ہماری جو کاوش ہے اس کا کوئی صلہ بھی ہے کہ نہیں. نہیں، وہ مطلب ہے سنیں سمجھیں. ہاں اگر کسی بات پر کوئی علمی اعتراض ہے تو تو بتائیں. دلیل کے ساتھ، یس. ٹھیک ہے نا. ہمارا ویسے مقصد، نہیں. ہمارا مرکز فرقہ واریت نہیں ہے، فرقہ واریت کسی پر کو تو دکھ اللہ دینا لعنت نہیں کرتے ہے، ہیں. کسی تکلیف میرے دینا نہیں. نزدیک قرآن کریم کی روشن آیات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ہاں سب سے بدترین گناہ شرک ہے. ہاں شرک سے بھی اگر کوئی بڑا جرم ہے تو وہ فرقہ واریت ہے. ہاں، ہمارا مقصد یہ نہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ حقائق کو پالیں، بالکل. حقائق آپ کے سامنے اریاں ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، اور آپ صراط مستقیم پہ کام نہ ہو جائیں. اجازت دیجیے اگلے پروگرام میں، اگلے ایپیسوڈ میں ہم امام حسن علیہ السلام کے بارے میں مزید کریں گے، اور پھر ان کی جو زندگی، ان کی شہادت کس طرح ہوئی. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا، اس پہ بات کریں گے. اور یہ آدھ پونے گھنٹے میں نہیں ہوگا، انشاءاللہ ٹائم لے کے قبلہ سے مزید حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.